أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اس میں حضرت عمران کی اولاد سے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، اور عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے حضرت مریم کے والد جو مسجد بیت المقدس کے امام تھے۔ یہاں مراد حضرت مریم کے والد ہیں، اسی لیے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، ان کے منت ماننے کا ذکر ہے، اور ان کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر ہے حضرت مریم کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو
دنیا کی خواتین پر جو فضیلت دی ہے اس کا بیان تھا۔ ان آیات میں ذکر ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم کو بشارت سنائی، خوشخبری دی کہ تمہارے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتا اذ قالت الملائکۃ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اپنی طرف سے ایک کلمے کی، مراد ہے ایک بیٹے کی۔ اس کو اللہ نے کلمہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بیٹا جو پیدا ہوگا وہ عام عادت کے خلاف، دستور کے خلاف صرف اللہ کے کلمے سے پیدا ہوگا، باپ کے بغیر پیدا ہوگا، صرف اللہ کے کلمے سے، اللہ کے کہنے سے، اللہ کے حکم سے۔ جو چیز خلاف عادت ہوتی ہے، یعنی ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ اس کے خلاف کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلاف عادت، دستور کے خلاف، قانون کے خلاف۔ تو ایسی چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے اونٹنی جو پیدا ہوتی ہے وہ اونٹ اور اونٹ کی جفتی سے پیدا ہوتی، پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی چٹان سے جو اونٹنی کو برآمد کیا، تو یہ خلاف عادت ہے، خلاف دستور ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ نے کر دیا۔ اس لیے اس اونٹنی کو کیا کہا جاتا؟ ناقۃ اللہ۔ ناقہ کے معنی اونٹنی، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی۔ تو ہر اونٹنی تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو خلاف عادت پیدا کیا، جیسے عام طور پر اللہ پیدا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور دشمن کے لشکر کی طرف پھینک دی، اور وہ مٹی ہر فوجی کی آنکھ میں پڑی، چاہے آگے ہو چاہے پیچھے، چاہے دائیں ہو چاہے بائیں۔ ایک مٹھی مٹی کو پھینکنا، اس کے بعد اس کا ہر آدمی کی آنکھ میں پہنچ جانا، یہ خلاف عادت ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ سامنے آدمی ہے، ان کی آنکھوں میں پڑ جائے، سب کی آنکھ میں پڑ جائے، چاروں طرف لوگ ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اور کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور ایک مٹھی جو مٹی آپ نے پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ اسی طریقے سے دستور یہی ہے کہ عام طور پر ولادت مرد اور عورت کے اختلاط اور اجتماع سے ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خلاف عادت، بغیر باپ کے، صرف ایک خاتون سے پیدا کر دیا۔ یہ خلاف عادت ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ کلمۃ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تھا کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے وہ۔ ویسے تو اللہ کے بہت سے کلمے ہیں، اور اتنے کلمے ہیں، اللہ فرماتا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ کے کلمات تو اتنے ہیں کہ اگر سمندر کو اس کے لکھنے کے لیے روشنائی بنا دیا جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، کلمے نہیں ختم ہوں گے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے خلاف عادت صرف ایک خاتون کے بطن سے، محض اپنے کلمے سے، بغیر باپ کے توسط و ذریعے کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔
تو فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی، یعنی ایک ایسے بچے کی جو صرف اللہ کے کلمے سے پیدا ہو۔ اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح کہتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل میں جو زبان اس وقت بولی جاتی ہے وہ وہی ہے جو توریت کی زبان تھی، عبرانی۔ تو عبرانی زبان میں مسیح اصل میں تھا مشیح اور ماشیح، جب اس کو عربی بنایا گیا تو وہ ہو گیا مسیح، اور مسیح کے معنی ہے مبارک۔ کنت مبارکن اینما کنت، عیسیٰ علیہ السلام کرے میں بابرکت ہوں، میں جہاں کہیں بھی رہوں، تو ان کا نام ہوگا مسیح۔ بعد نے کہا یہ عربی زبان کا لفظ ہے مسیح۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اس کی بھی وجوہات علماء نے مختلف لکھی۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ہم لوگ سر پر وضو میں کیا کرتے ہیں؟ مسا، اور مسا کے معنی ہیں بھیگا ہوا ہاتھ پھیر دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک جب بیماروں پر پھیر دیتے تھے تو اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ سفید داغ والے کے پھیر دیا تو شفا ہو گئی، مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا، ماسح، وہ ہاتھ پھیرتے تھے، اسی لیے اس کو کہا گیا دم عیسیٰ، اور پھونک مار دیتے تھے۔ ابھی آگے ذکر آ رہا ہے، پرندے میں پھونک ماری تو وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اور جان پڑ گئی، اس لیے کہتے دم عیسیٰ، دم کے معنی پھونک، کہتے کچھ پڑھ کے دم کر دیجئے۔ یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن وہ تمام معجزات جو تمام پیغمبروں کو الگ الگ دیے تھے، وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور وہ تو دیے، اس سے بڑھ کے معجزات دیے جو کسی کو نہیں دیے، وہ آپ کو دیے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال نہیں ہیں کسی میں مگر دو چار۔ آپ کے کمالات ایک دو نظر آئیں گے کسی میں، مگر دنیا بھر کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب میں جمع کر دیے۔ ذات احمد میں سمٹ آئے ہیں کتنے اوصاف، کتنے کمالات اور اوصاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں سمٹ کے جمع ہو گئے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاء۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاء داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف کا حسن آپ کے پاس ہے جو معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک آپ کے پاس ہے جو معجزہ تھی، ید بیضاء آپ کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو روشن و منور ہو جاتا تھا وہ آپ کے پاس ہے۔ آنچ خوبہ ہما دارندو تنہا داری، جو ساری خوبیاں و کمالات تمام پیغمبروں میں بکھرے ہوئے تھے وہ تنہا آپ کے اندر موجود۔ تو غرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے اور بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ مسیح کہنے کی وجہ دوسری ہے، مسیح سیاحت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سفر کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی مکان اپنا نہیں بنایا، پوری زندگی
سیاحت میں گزار دی، یہاں تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں تبلیغ کر رہے ہیں، یہاں دین کی دعوت ہے، وہاں دین کی دعوت ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح دجال کو بھی کہا جاتا ہے، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے ان کے ہاتھ پھیرنے سے بیمار اچھے ہو جاتے تھے، اور دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہر جگہ پہنچ جائے گا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ صرف 3 شہر ایسے ہیں جہاں وہ نہیں جائے گا، ایک مکہ المکرمہ، دوسرے مدینہ طیبہ، اور تیسرے بیت المقدس مسجد اقصی جہاں ہے۔ بعض علماء نے مسجد طور بھی بتایا ہے، یعنی دجال ہر جگہ جائے گا، وہاں فرشتوں کے پہرے ہوں گے، وہاں وہ نہیں جا سکے گا، اور سارے کے سارے مسلمان دجال کے خوف سے بیت المقدس میں اکٹھا ہو چکے ہوں گے، اور عین اسی وقت میں اس جھوٹے مسیح کو قتل کرنے کے لیے سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سہارا لگائے ہوئے، اور ایسا لگے گا کہ ابھی نہا کے آ رہے ہیں، اگر سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے چہرے پر موتیوں کی طریقے سے بہنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم عیسیٰ ابن مریم، تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان میں ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، مگر امام تمہی میں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے مگر امامت نہیں کریں گے، وہ امام تمہی میں سے ہوگا، اور امام کون ہوگا؟ حضرت امام مہدی۔ اور یہ وہ مہدی نہیں ہے جن کو شیعہ امام غائب کہتے ہیں، لیکن ان کا تو ہر چیز الگ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مہدی تھے وہ پیدا ہوئے تھے 11ویں امام سے، اور 11ویں امام کا نام کیا ہے؟ حسن عسکری، اور پیدا ہوتے ہی بہت سی چیزیں، تبرک والی چیزیں، اصلی چیزیں لے کے اور غائب ہو گئے، وہ غار میں جا کے چھپ گئے۔ 3 سال کی عمر، بتائیے کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے 3 سال کا۔ اصلی قرآن ان کے پاس، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن پھر اصلی نہیں۔ جب وہ اصلی لے گئے نا تو یہ اصلی کہاں ہوا؟ پھر کہ ہمارا اس قرآن پہ ایمان ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے۔ کیسے مانتے ہیں آپ؟ ہم اسی کو پڑھتے ہیں۔ ارے یہ تو آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجبوری ہے، وہ مل نہیں رہا ہے، جس دن مل جائے گا اس دن وہ پڑھیں گے آپ، اور اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہمیں مسلمان کہاں سمجھیں گے؟ یہی پڑھتے رہو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ان کے پاس تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام ڈال دیتے تھے اژدہا بن جاتا تھا۔ جس کے پاس موسیٰ کا عصا ہو تو اس کو غار میں چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیے، چاہے اتنا بڑا لشکر ہو، جب وہ تمام فرعونی جادوگروں کے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل گیا اور اٹھایا تو عصا کا عصا، فرعون جس سے ڈر گیا، پیشاب اس کا نکل گیا، خوشامد پہ اتر آیا۔ اتنا بڑا عصا امام غائب کے پاس، مگر امام صاحب پھر بھی غار میں جا کے چھپ گئے۔ اور ان کے پاس کیا ہے؟ کہلیں ان کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی چیزیں ان کے تابع ہیں۔ اس کے قبضے میں پوری دنیا کی چیزیں ہوں تو اس کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھپے ہوئے ہیں۔ موسیٰ کا عصا کام نہ دے تو بیکار۔
اور انگشتری سلیماں بھی نہ دے کام تو بیکار. کیا فائدہ ایسے عصا لے جانے سے اور ایسی انگوٹھی لے جانے سے؟ اور کہتے ہیں وہاں ہیں وہ، اور اس کے بعد جب 313 سچے پکے مومن ہو جائیں گے، یعنی شیعہ، مومن کا مطلب شیعہ ہوتا ہے ان کے وہاں، باقی ساری دنیا کے لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور وہ لوگ مومن ہیں. وہ اگر آپ کو مومن مسلمان کہیں تو کہتے وہ تو ہمیں مسلمان کہتے ہو، تو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں صاحب، کوئی فرق نہیں، کوئی فیلنگ، کوئی تعصب نہیں، وہ ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں. آپ نے غور ہی کہاں کیا؟ وہ آپ کو مسلمان کہتے، خود کو مسلمان نہیں کہتے، خود کو مومن کہتے. اور مسلمان ہونے کا مطلب تم نہیں سمجھے، مسلمان ہونے کا مطلب ان کے نزدیک تم منافق ہو، اور وہ خود مومن ہے. تمام مومنین سے درخواست ہے، مسلمانوں سے درخواست نہیں کرتے، مومنین سے. اب مومن تو جب ابھی تک کتنے ہو جائیں گے؟ جب وہ 313 تو امام صاحب غار سے نکل آئیں گے. اب کتنے دن ہوئے ان کو چھپے ہوئے؟ ایک زمانہ ہو گیا، آج تک 313 ہوئے ہی نہیں، اور ہوں گے بھی نہیں. اگر ہوں تو نکلیں. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے غار کھدوا دیا ہے، مگر کوئی چیز ہو تو نکلے نا. غیر ہے کہ وہ مہدی ہے، وہ بھی ہیں، اور مسلمانوں کو اس میں اشتباہ ہوتا ہے. تو وہ جو مہدی جن کو کہتے ہیں وہ بیٹے ہیں حسن عسکری کے، ان کے باپ کا نام ہے حسن عسکری. اور یہ جو ہوں گے امام مہدی، اہل سنت و جماعت کے وہاں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کا نام محمد ہے، اور ان کے والد کا نام وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور ان کے امام غائب کا نام، باپ کا نام حسن عسکری، اور ماں کا نام ہے نرگس. ان کی ماں کا نام نرگس. اور یہ جو امام مہدی ہیں ان کی ماں کا نام ہے آمنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام، والد کا نام. اس کا نام میرے نام جیسے ہوگا، اور والد کا نام میرے والد کے نام پر، اور ماں کا نام والدہ کا نام. اور یہ جو ہیں ان کے وہاں یہ کہتے ہیں یہ حضرت حسین کی اولاد میں ہیں، اور وہ جو امام مہدی آئیں گے وہ حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے. یہ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں مگر غائب ہیں، مگر ان کے بارے میں یہ نہیں وہ پیدا ہو چکے، وہ یہ ہے کہ حرم شریف میں لوگ ان کو پہچانیں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے. تو غرضے کی والامام منکم، آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام مگر امام تمہیں میں سے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. یعنی وہ نبی نہیں ہوں گے اس ٹائم. کیا کہا؟ نبی تو ہوں گے، جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیشہ نبی رہتا ہے. نبی اپنے عہدے سے کبھی معزول نہیں ہوتا. گورنر ہے ایک علاقے کا، وہ ایک علاقے کا گورنر ہے، ایک صوبے کا، وہ کبھی کبھی دوسرے صوبے میں جاتا ہے کسی ضرورت سے، کام سے. وہ وہاں کا گورنر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ گورنر ہوتا ہے. وہاں تو گورنر دوسرا ہے، لیکن یہاں سے جب وہاں گیا وہ گورنر پھر بھی عہدے سے معزول نہیں ہوتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی رہیں گے، لیکن اس زمانے میں وہ جو اطاعت کریں گے، جن تعلیمات پر عمل کریں گے، وہ انجیل کی تعلیمات نہیں ہوں گی، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہوں. تو غرضے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، اور جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک کافر جو ہوگا، یہودی ہوگا، مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی. اور دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اور کہاں پہ اسے قتل کریں گے؟
باب اللد، حدیث میں باب اللد، لد ایک شہر اسرائیل میں ہے اور اس کا ایک دروازہ بھی ہے، گیٹ بھی ہے۔ باب اللد آپ نے فرمایا، انہوں نے کیا لکھا وہاں دروازے پہ؟ ہاں ہونا یخرج مالک السلام، یہاں سلامتی کا باشندہ ظاہر ہوگا، یعنی دجال کا یہودی انتظار کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو قتل کریں گے۔ یہودی دنیا میں باقی نہ رہیں گے۔ آج جو یہ آگ برسا رہے ہیں اور انسانیت ان سے پناہ مانگ رہی ہے، درندے ان سے شرما رہے ہیں، ان کے ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی۔ مساجد شہید کی، بچوں کو شہید کیا، اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے رہے، 400 قراردادیں اقوام متحدہ کی ٹھکرا دی، ان کا کچھ نہ ہوا۔ یہ یہودی کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہودی بچنے کے لیے جب کسی کی چیز کی پناہ لیں گے، جس درخت کے بھی پیچھے چھپیں گے، وہ درخت کہے گا اے اللہ کے بندے، یہ خدا کا دشمن یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، یہ کہاں ایمان لانے والے ہیں؟ تو غرضے کی مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں، اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار شفا یاب ہوتے تھے، اور دجال پوری دنیا میں سیاحت کرے گا، سفر کرے گا، اور لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس دجال کی علامتیں اپنی امت کو اچھی طرح سے بتا دی۔ کاہے کے لیے؟ کئی امت اس کے چمتکار دیکھ کر گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اسے یہ قدرت دے گا جس قبر سے جس مردے کو چاہے زندہ کرے، اور اس سے کہے گا کہو میں خدا ہوں، میں نے تمہیں زندہ کر دیا۔ سونے اور چاندی کے خزانے بھی اس کے ساتھ چلیں گے، اور جو خدا کہہ دے گا اس کو سونے چاندی کے خزانے، جو نہیں کہے گا اسے قتل کر دے گا، جو کہہ دے گا اس کو خدا، اس کے پھلوں کے اندر اس کے باغوں میں پھل آ جائیں گے، جو نہیں کہے گا اس کے باغوں کے پھل سوکھ جائیں گے، کھیتیاں ہری ہو جائیں گی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایمان سلامت رہے تو بہت مشکل۔ بادلوں سے کہے گا برس جاؤ تو برس جائیں گے۔ آرٹیفیشل جنت بھی ہے اور آرٹیفیشل جہنم بھی ہے، ساتھ میں لے کے چل رہا ہے۔ حضور نے ایسا بتایا پہلے سے تاکہ امت راستے سے بے راہ نہ ہونے پائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا علاج کیا؟ صحابہ ڈر گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں تم خود مقابلہ کروں گا، اور اگر موجود نہ ہوا تو تم سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اللہ تمہاری اس کے فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اور جو حضرت عثمان غنی کا قاتل ہے، یہ جو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے محبت کرتا ہے، ایسا ہر آدمی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ اور وہ ایک قوم ہے متعین جو عثمان غنی سے نفرت کرتی ہے، ان کے قاتلوں سے محبت کرتی ہے۔ حضرت عمر سے نفرت کرتی ہے، ان کے قاتل سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے یہ مومن کامل مومنین ہیں یا منافقین ہیں، اسی سے اندازہ لگائیے۔ تو عرضے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے مریم بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے کلمے کی، ایک ایسے بچے کی جو اپنے باپ سے نہیں پیدا ہوگا، صرف ماں سے اللہ کے کلمے سے پیدا ہوگا۔
اس کا نام مسیح ہوگا. اور مسیح کے معنی کیا بتائے تھے؟ بھول گئے. کس زبان کا لفظ ہے یہ؟ عبرانی. کیا تھا اصل میں؟ مشیح. عربی جب بنائی گئی تو کیا ہو گیا؟ مسیح. معنی کیا ہے؟ مبارک. اور اگر یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کے معنی مسیح کے ماسح، مسح کرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام مسح فرماتے تھے، مریض اچھے ہو جاتے تھے. فرمایا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ جو بیٹا ہوگا مریم کا. عیسیٰ یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. عیسیٰ عبرانی زبان میں تھا عیشو. جب اسے عربی میں نقل کیا گیا تو بن گیا عیسیٰ. اور عیسیٰ کے معنی ہیں سردار. عیسیٰ کے معنی سردار، سید، سردار. تو عیسیٰ ابن مریم جو بیٹا ہے مریم کا. حالانکہ بیٹے کی نسبت ہمیشہ باپ کی طرف ہوتی ہے. ولدیت میں باپ کا نام لکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ حضرت مریم سے کہہ رہا ابھی عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے، ان کے نام کے ساتھ میں ان کی ماں کا نام لکھا جائے گا، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے یہ کیسے، ان کا تو کوئی باپ نہیں ہے، ان کا نسب کیسے چلے گا. نہیں، ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. 25 دسمبر یہی ولادت کی عیسائیوں کے قول کے مطابق تاریخ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. اور اس میں وہ یہی مناتے ہیں کہ عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ کا باپ معاذ اللہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا کہ مسیح کیا ہے؟ ابن مریم ہیں. سب کی نسبت ہوتی باپ کی طرف، ان کی نسبت ہوگی ماں کی طرف. اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. جب جب مسلمان ان کا نام لے گا عیسیٰ ابن مریم تو اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی یہ ایسا بچہ ہے جو صرف ماں سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے بغیر باپ کے محض اپنی قدرت سے پیدا کیا. اور حضرت مریم کی کرامت بھی سامنے آئے گی. پورے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں ہے. اور اسلامی تہذیب یہ ہے کہ عورت کا نام نہ لیا جائے. عورت کے معنی چھپانے کی چیز، مگر آج کل اس کا مطلب الٹا ہو گیا، ظاہر کرنے کی چیز. جو چھپائے وہ قدامت پرست ہے، بیک ورڈ ہے. اور جو عورت کو ظاہر کر دے وہ تہذیب والے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ فیملی جو ہے وہ ہائی کلاس کی ہے، اسٹینڈرڈ کہلاتی ہے. تو یہ عجیب و غریب تہذیب ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی جو تھے وہ کوئی مولوی آدمی نہیں تھے، وہ جج تھے، بیرسٹر تھے. مگر انہوں نے بتایا جس کو دنیا تہذیب کہہ رہی ہے اس کی نقالی تم نہ کرنا. کہا نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. یہ تہذیب ہے؟ یہ تو بدتمیزی ہے. ان کا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. یہ کیسی تعلیم ہے کہ جس تعلیم کے بعد بیٹے اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے شرماتے ہیں. کون ہے یہ کہنے ہمارے وہاں کام کرتے ہیں، دوستوں میں کہہ رہے اپنے باپ کو. کوئی عزت نہیں، احترام نہیں. یہی حال عورتوں کا بھی ہوا. صاحب کیا ہوا؟ اب وہ ڈانس ہو رہا ہے، بریک ڈانس. بیوی کسی کی ہے، شوہر کسی کا ہے، ہاتھ تھامے ہوئے ہو رہا ہے.
اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ آزاد خیال ہیں، یہ تہذیب یافتہ ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی نے کہا خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا۔ اللہ کا ایسا فضل ہے ان پہ، دونوں مہذب ہیں، اسے غیرت و حیا و شرم نہیں آ رہی ہے، اور شوہر صاحب کو غصہ نہیں آ رہا ہے میری بیوی اور ہاتھ کسی اور کا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ پردے سے اپنی بیویوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے مردوں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ کہنے لگے بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ واقعہ یہی، اور اس پہ خوش ہیں ہماری عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو غرضے کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیدائش سے پہلے خدا یہ بتا رہا ہے ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں سوائے حضرت مریم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جز ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا، اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اکلوتے انسان جن کو خدا نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا، اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی۔ فرمایا عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا، حضرت عیسیٰ کی بشارت ان کی ماں کو سنا رہا ہے فرشتہ، تمہارے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوگا، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب حضرت مریم کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ جب بغیر باپ کے میرے وہاں بچہ پیدا ہوگا تو پھر لوگ ہمارے اوپر اعتراض کریں گے، تانے دیں گے، ہمارے بچے کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور کس کس نام سے پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تسلی دی اور کہا مطمئن رہو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بچہ ایسا ویسا نہیں ہوگا، بڑی عزت والا، بڑے شرف والا، بڑا آبرو والا ہوگا، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ آخرت میں بڑی عزت ہوگی، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور دنیا میں بھی بڑا عزت والا، بڑا آبرو والا ہوگا۔ وجیہ اسے کہتے ہیں جس پر غلط الزام لگائے جائیں تو سارے الزامات سے اس کو پاک کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں وجیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو وجیہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، جو انہوں نے موسیٰ کے بارے میں بات کہی تھی، الزام لگایا تھا، اللہ نے موسیٰ کو اس سے پاک کر دیا۔ کان عند اللہ وجیہا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہاں معمولی درجے کے نہیں، بڑے درجے کے آدمی تھے، اور اللہ کے مقبول بندوں پر کوئی اعتراض کرے اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس الزام سے ان کو بری کر دیتا ہے۔ تو مریم یہ مت سوچو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، اعتراض کریں گے، مذاق اڑائیں گے، بچے کی کوئی عزت نہیں ہوگی اور اس کو بدنام کریں گے، نہیں۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑا آبرو والا، بڑی عظمت والا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں۔ جتنے الزام لوگوں نے لگائے کون کون سے کہ وہ بغیر باپ کے ان کا نسب ٹھیک نہیں، معاذ اللہ، یہاں سے گئے مگر پھر بھی اتنی تیز بات کر رہے، یہاں تک آواز آ رہی۔ تو کیا کہا؟ وہ ان کے نسب پہ اعتراض کیا، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اس کا بھی الزام اللہ تعالی نے صاف کر دیا ان کے دامن کے اوپر سے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم کہہ رہے ہو خدا؟
نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور وہ بڑے بابرو ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اعلیٰ درجے کے اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اور اللہ کے نبی نے اتنا کھول کھول کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں بتایا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جو اخیر زمانے میں آپ کی امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں، تاکہ امت کو عیسیٰ علیہ السلام کے پہچاننے میں غلطی نہ ہو اور ان کی سیادت اور قیادت کو قبول کرے۔ چنانچہ یہی ہوگا۔ اللہ بھی فرماتا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے بڑے خاص بندوں میں سے ہوں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ بات کریں گے ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حضرت مریم کی تسلی ہے۔ حضرت مریم نے سوچا اللہ کہہ رہا عیسیٰ کے اوپر اعتراض نہیں ہوا، بڑے عزت والے ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے آخرت میں بھی ہوں گے، جب ہوں گے، مگر جب عیسیٰ پیدا ہوں گے تو جو الزام لگے گا اس کی صفائی کون پیش کرے گا؟ اللہ نے پہلے مریم کو مبتلا کر دیا اور کیا کہا؟ تم گھبرانا نہیں مریم، جب لوگ تم سے سوال کریں یہ بچہ کہاں سے آیا تو تم یہ کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے، منت مانی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اس سے پوچھو۔ اور جس زمانے میں بچے نہیں بولتے اس زمانے میں ہم اس بچے کی زبان کو کھول دیں گے اور یہ ان کے الزامات کو صاف کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ جب حضرت مریم بچے کو گود میں لے کے آئیں تو یہودی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس نے شور مچا دیا اور اس نے کہا حضرت مریم سے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہاری باپ تو بڑے برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ لقد جیت شیئا فریا، تم نے ایک طوفان برپا کر دیا، اتنا بڑا تم نے قدم اٹھا دیا۔ تم شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، تمہاری ماں بھی شریف تھی، تمہارے باپ بھی شریف تھے، تمہارے بھائی بھی شریف تھے، یا اخت ہارون یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ اشارے سے بتایا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی آدمی سے بات ہی نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی طرف جو ماں کی گود میں تھے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ ہم سے مذاق کر رہی ہو تم؟ جو ابھی ماں کی گود میں ہے یہ کیسے بولے گا؟ جیسے ہی انہوں نے کہا تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے ماں کی گود میں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور میری نبوت کا فیصلہ کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بولے سارے اعتراضات کے بادل چھٹ گئے۔ اس زمانے میں کوئی بچہ بولتا نہیں، یہ بول رہا ہے بچہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور نبی کی ماں بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یار سارے یہودی جو اعتراض کرنے والے تھے اپنا سا منہ لے کر کے چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے صاحب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بچہ تھا، جب زلیخا نے ان پہ الزام لگا دیا اور عزیز مصر بادشاہ اس کا جو شوہر تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا یوسف آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے بیوی، اور جب دیکھا کہ شوہر کھڑا ہوا ہے تو فوراً مکر کیا اس نے
الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا، جس نے آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے بتائیے اس کی کیا سزا ہونا چاہیے؟ خود ہی جرم کیا اور الزام دوسرے پہ۔ یہ وہی مکر ہے جو آج کل لوگ اپناتے ہیں، رانگ سائڈ سے آتے ہیں اور جب گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں دماغ خراب ہے آپ کے، آپ غلط آ رہے ہیں، میں تو بالکل صحیح جا رہا تھا، اور چڑھ جاتے ہیں اس کے اوپر اس سے پہلے کوئی کچھ کہے۔ تو اس نے دیکھا، اور اس موقع پر تو کوئی تھا بھی نہیں، ایک بچہ تھا وہاں پالنے میں گھر میں، اس بچے نے گواہی دی، وہ بول پڑا، اور کیا بولا؟ ان کا کرتا دیکھو، آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے؟ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ یوسف بھاگ رہے ہیں اور زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے کھینچ رہی، کرتا پھٹ گیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کو یقین آ گیا، اس نے کہا یوسف ارے جانے دو، أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا، ارے چھوڑو، بدنامی ہوگی، خاموش رہو۔ تو اس بچے نے ماں کی گود میں یوسف علیہ السلام کی طہارت کی گواہی دی، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا ہے صاحب جریج۔ صاحب جریج کون ہے؟ بخاری شریف میں ہے، جریج نام کے ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل میں، بڑے عبادت گزار تھے۔ تو ایک دن وہ نماز میں مصروف تھے، ان کی والدہ آئیں، انہوں نے آواز دی یا جریج، تو نماز پڑھ رہے تھے، ماں بھی بلا رہی ہے، ماں کو پتہ نہیں۔ اب یہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، ماں بلا رہی ہے، جواب دیں یا ہم نماز میں مشغول رہے؟ اگر جواب دیتے نماز جاتی ہے، اور نماز پڑھ رہے تو ماں کا دل ٹوٹتا ہے، یا رب امی و صلاتی، اے اللہ میری نماز اور میری ماں۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، کہا اللہ کا حق بڑا ہے۔ پھر جب ماں نے کہا یا جریج، مگر وہ نماز نہیں توڑی، پھر یا جریج، تیسری مرتبہ جب جواب نہیں آیا تو ماں نے کہا خدا کرے تمہیں موت نہ آئے جب تک تم بازار میں جو عورتیں اپنے جسم کا دھندا کرتی ہیں جب تک ان کا سامنا تمہارا نہ ہو جائے۔ یہ بد دعا، بے قصور تھے وہ، مگر ماں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی کبھی قبول ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہا بد دعا نہ دیا کرو۔ اب صاحب جریج بڑے عبادت گزار، بڑا چرچا تھا ان کی بزرگی کا، تقدس کا، لوگ ان کے بڑے معتقد تھے، لیکن ایک بازاری عورت نے ان پر الزام لگا دیا۔ اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں کو بڑا غصہ آیا، یہ بزرگوں جیسی صورت، بزرگوں جیسا کردار، اتنی بڑی بزرگی، یہ حرکتیں جناب کی یدیش معتبر، اتنی لمبی داڑھی۔ سب سے پہلے لوگ داڑھی پہ آ جاتے ہیں، جیسے لگتا ہے داڑھی جو ہے یہی روکتی ہے۔ ایک صاحب نے یہی کہا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک شاعر تھے، ان کا نام تھا عادل لکھنوی، تو انہوں نے یہی کہا داڑھی کوئی بریک تھی جو سائیکل کو روکتی، داڑھی کو کیوں روک رہے تم؟ داڑھی رکھنا یہ عیب تھوڑی ہے، تو انسان ہی تو ہے، داڑھی رکھا کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اور آپ داڑھی رکھتے ہی نہیں ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو غرضے کی اب اس کے بعد وہ بزرگ اور یہ اتنا بڑا الزام، لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کا اللہ کے بندو کیا ہوا؟ اور کچھ نہیں، اوپر سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ اور ان کا جو عبادت خانہ بنا ہوا تھا الگ، اس کو بھی گرا دیا۔ کہا اللہ کے بندو بتاؤ تو کیا ہے کیا؟ کہلے یہ بچہ کس کا ہے بتائیے؟ کہلے کہاں ہے بچہ، لاؤ اس کو۔ اب صاحب وہ بچہ لایا گیا، دودھ پیتا ہوا،
تو انہوں نے پوچھا من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ بول پڑا۔ اب لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور معافی مانگنے لگے اور معذرت کرنے لگے اور کہنے سونے کا ہم آپ کا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ ان کا سونے ہونے کا نہ بناؤ، جیسا مٹی کا تھا ویسے ہی بنا دو، اور یہ میری ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ فقیہ ہوتا، جریج عابد تو تھا، بہت بڑا بزرگ بھی تھا، صوفی تھا، مگر وہ سمجھدار عالم نہیں تھا۔ اگر وہ عالم ہوتا تو نیت توڑ دیتا اور ماں کو جواب دے دیتا اور بعد میں اپنی نماز کی قضا کر لیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ صاحب جریج یہ بچہ ہے جس نے بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں بات کی۔ کئے بچے ہوئے؟ کون کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، صاحب یوسف، صاحب جریج۔ ایک روایت میں آتا کہ 4 بچے بولے ہیں ماں کی گود میں۔ یہ چوتھا بچہ کون ہے؟ چوتھا بچہ والسماء ذات البروج کی تفسیر میں آئے گا کہ جنہوں نے خندق کھودی تھی، جنہوں نے بت پرستی پہ مجبور کیا بادشاہ نے، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا تو اس نے خندق کھودی تھی آگ سے، ہر ایسے آدمی کو اس میں ڈال دیا۔ آخر میں ایک عورت اور ایک بچہ بچا۔ اب عورت جو تھی ماں کی مامتا سے مجبور، اس کو اپنی فکر نہیں تھی، اس کی گود میں بچہ تھا، یہ بچہ آگ میں جلے گا۔ تو جیسے ہی ماں کے قدموں میں لغزش دیکھی تو بچہ بولا دودھ پیتا ہوا یا اسبری اماں فإنکی علی الحق، اے امی جان آپ صبر کیجئے اور آ جائیے، اس میں پھان جائیے، آپ دین حق پر قائم ہیں۔ تو 4 بچے بولے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 5 بچے بولے۔ یہ 5واں بچہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ معاشطہ بنت فرعون کا بچہ۔ معاشطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی کو، فرعون کی بیٹی تھی، اس کی کنگھی کرنے والی جو کنیز تھی، اس کا جو بچہ تھا، وہ بچہ بھی ماں کی گود میں اس نے کلام کیا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ کنگھی کر رہی تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھی، ایمان کو چھپاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی۔ کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا یہ کون ہے؟ کس کے نام سے تم نے کہا؟ تو اس نے کہا اپنے رب کے نام سے۔ کیا کہا کہ میرے باپ فرعون یعنی میرے باپ کے نام سے؟ کہا نہیں، ہوا ربی وربی ابی کا، وہ میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو اس نے فوراً فرعون کو بتایا۔ فرعون نے اس کو طلب کیا، اچھا کس کو کہتی ہو تم رب؟ میرے علاوہ کسی کو رب کہتی ہو؟ کہاں جو میرا رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے۔ اس نے سزا دینا شروع کی اور ایک دیگ میں تیل گرم کرایا، خوب کھولایا اور کہا اس میں تمہیں ڈالیں گے، تمہارے بچے کو ڈالیں گے۔ اب اس موقع پر اس کا بچہ بولا امی جان پریشان نہ ہوئیے، آپ دین حق پر قائم ہیں۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ بھی ماں کی گود میں اس نے کلام کیا۔ تو عرضے کی کئی بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ حدیث میں آیا 3 کا، حضور نے 3 پہلے بتایا تھا، پھر آپ پر وحی آئی تو پھر 4 اور پھر 5۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت سے بچوں نے کلام کیا۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور مریم ابھی پیدا نہیں ہوئی، خدا پہلے سے بتا رہا ہے یہ بچہ ماں کی گود میں کلام کرے گا۔ وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں کلام کرے گا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے جب بچے نہیں بولتے، دودھ پینے کا زمانہ، اس میں کوئی بچہ بولے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ مگر بڑی عمر میں کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہہ رہا یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ بات کرے گا ماں کی آغوش میں، پالنے میں، گہوارے میں، اور بڑی عمر میں۔ بڑی عمر تو لوگ بولتے ہی ہیں،
کہا اس کا مطلب یہ ہے بچپن کے زمانے میں یہ کلام کرے گا، مگر بچپن کے زمانے میں بچوں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کی باتیں اور ہوتی ہیں۔ وہ سمجھ کا زمانہ ہے، ناسمجھی کا زمانہ۔ یہ ہوگا تو بچپن کا زمانہ، مگر وہ باتیں ایسے کرے گا جیسے بڑی عمر میں لوگ کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب، بچپن کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تو بولے، یہ تو پتہ چلا، لیکن جو کہلا قرآن نے کہا بڑی عمر میں وہ بات کریں گے، یہ ابھی دنیا میں پیش نہیں آیا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر میں بات نہیں کی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی عمر آنے سے پہلے ہی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال، اور ادھیڑ کہا جاتا ہے 40 کے قریب۔ ابھی یہ عمر ان کی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عمر ہوگی جب وہ آسمان سے اتریں گے، اور باقاعدہ وہ نکاح بھی کریں گے۔ یہی اکلوتے پیغمبر ہیں جنہوں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا۔ نکاح باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، نکاح بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے فرما رہا ہے یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، من الصالحین، اور وہ بہت اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کے بندے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ مریم وہ نبی ہوگا۔ اب حضرت مریم نے جب سنا میرے وہاں بیٹا ہوگا، یہ بھی سن لیا وہ نبی ہوگا، یہ بھی سن لیا کہ وہ بات کرے گا، مقرب ہوگا۔ اب حضرت مریم کے دل میں یہ خلجان پیدا ہوا کہ میرے بیٹا ہوگا کیسے، اس لیے کہ میں نے نکاح تو کیا نہیں، کیا مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا؟ اس لیے پوچھ رہی ہیں حضرت مریم فرشتے سے جو خوشخبری سنا رہا ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے وہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ہاتھ لگانے کے دو طریقے ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، میں نے نکاح کیا نہیں۔ ناجائز طریقہ، میں اس سے بالکل بری ہوں، وہ تو حرام کاری ہے۔ وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، یہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے جواب دیا اسی طرح ہوگا، دوسرا نکاح تمہارا نہیں ہوگا، کسی سے نکاح نہیں کرایا جائے گا۔ اسی حالت میں بغیر باپ کے، بغیر مرد کے چھوئے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے بطن سے اس بچے کو پیدا کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے۔ اس نے 4 طریقے سے پیدا کر کے بندوں کو دکھایا۔ آدم کو کیسے پیدا کیا؟ بغیر ماں اور باپ کے، بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، کہ یہ بھی مجھے آتا ہے۔ حضرت حوا کو اس نے صرف آدم سے پیدا کر کے بتایا، ہم صرف مرد سے بھی، بغیر عورت کے، بغیر صرف مرد سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور عام بچوں کی جو پیدائش ماں باپ سے ہوتی ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا، کیا؟ ہم بغیر مرد کے صرف عورت سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مریم سے کذالک یخلق ما یشاء کذالک اللہ، ایسے ہی ہوگا بغیر مرد کے چھوئے ہوئے تمہارے وہاں بیٹا۔ کیوں؟ یخلق ما یشاء، اللہ کا معاملہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز فوراً، نہ میٹیریل کی ضرورت ہے، نہ مادے کی ضرورت ہے، نہ انجینئر کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا، اور یہ بھی کہا کن، اللہ کہتا کن، یہ بھی مثال دینے کے لیے کہا ہے کہ جیسے یوں کہا جائے ہو جا اور ہو گئی۔ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ کافی ہے، جس چیز کا ارادہ کیا وہ چیز ہو گئی۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو ارادہ کر لیتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور مریم یہ بیٹا ایسا ہوگا تمہارا معمولی درجے کا نہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے گا. تمام آسمانی کتابوں کا علم اس کے پاس ہوگا، قرآن اور حدیث کا علم اس کے پاس ہوگا. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئیں گے، ان پر قرآن نازل ہوگا، ان کے فرامین حدیثیں ہوں گی. اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں قیامت کے قریب آئیں گے، قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھائیں گے، اس کی روشنی میں فیصلے کریں گے. جب تک کہ قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تو فیصلے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا؟ جب تک قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تو فیصلے کیسے کریں گے؟ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ کتاب ان کو سکھائے گا، حکمت سکھائے گا. والتوراۃ والانجیل، اور توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے مگر توریت کو بھی سکھائے گا. والانجیل، اور انجیل بھی سکھائے گا. توریت کے بھی حافظ تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور انجیل کے بھی حافظ عیسیٰ علیہ السلام. کتنے بڑے عالم. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ ان کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف. اور جب یہ رسول بن کر کے آئیں گے تو ان سے کیا کہیں گے کہ میں خدا کا رسول ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا. میں دلیل رکھتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی اپنی نبوت کی، اپنے سچے ہونے کی، اپنے پیغمبر ہونے کی، تمہارے رب کی طرف سے. کیا نشانی ہے؟ فرمایا میں وہ کر سکتا ہوں جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ کام جو پیغمبر کرتے ہیں، پیغمبر کا معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے مگر کام پیغمبر کا نہیں ہوتا. کام تو اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیسے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے بناؤں گا گارے سے پرندے کی شکل. گارے سے، مٹی سے میں پرندہ تمہارے سامنے بناؤں گا، پرندے کی شکل. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ اڑ جائے گا پرندہ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ ہو جائے گا، اڑنے والا جانور بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. مگر میں نہیں کروں گا، ہاتھ میرے ہوں گے، جسم میں بناؤں گا، شکل میں بناؤں گا، مگر اس کے وہ پرندہ کون بنائے گا؟ میرے پھونکنے سے اللہ. جو خدا صرف میرے جسم بنانے کے بعد اللہ خالی اس کو پرندہ بنا سکتا ہے، وہ خدا میری ماں سے باپ کے بغیر بچے کو بھی پیدا کر سکتا ہے پھونکنے سے. جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت مریم کو حمل قرار پا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری تو مٹی کا پرندہ زندہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بنایا تو علماء نے لکھا کون سا پرندہ بنا؟ لوگوں نے کہا ان کا امتحان لو، ایسا پرندہ ان کو بتاؤ جو آسانی سے بن ہی نہ پائے، جو پرندوں میں سب سے الگ ہو. تو کہنے چمگادڑ بنائیے آپ. چمگادڑ کی کیا خصوصیت؟ کا چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہے تو پرندہ، وہ ہر پرندہ انڈے دیتا ہے، اس سے بچے نکلتے ہیں. مگر چمگادڑ کیا ہے؟ انڈے نہیں دیتا، اس کی بچے پیدا ہوتے ہیں. اس کو حیض بھی آتا ہے عورتوں کے طریقے سے. یہ شام کو اس کو دکھتا ہے 2 ٹائم، سورج غروب ہونے کے بعد فوراً، اور سورج نکلنے کے بعد اجالا ہونے سے پہلے پہلے تک. عجیب طرح کا، کئی طرح، یعنی پرندہ بھی ہے، کڑی خصوصیات کا مالک ہے. تو چمگادڑ بنا دو تم. تو عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی نہ بنا رہے تھے، تو خالی شکل بنائی انہوں نے، اور بنانے والا تو اللہ ہے. چنانچہ وہ بنا.
تو چمگادڑ تو اللہ بھی بناتا ہے اور عیسیٰ نے بھی بنائے تھے. کا فرق تھا ان میں؟ کیا فرق تھا؟ وہاب ابن منبہ کہتے ہیں جب وہ اڑتا تھا جیسے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوتا تھا تو گر کے مر جاتا تھا, زندہ نہیں رہتا تھا, تاکہ اللہ کے بنائے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بنائے میں فرق رہے. تو فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, میں پرندہ بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے, پرندے کی شکل میں بناتا ہوں, تصویر بناتا ہوں, مورتی بناتا ہوں. اس زمانے میں اس طرح کی تصویریں بنانا ان کی شریعت میں جائز بھی تھا. پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ اڑ جاتا ہے, پرندہ بن جاتا اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو. ارے عیسیٰ یہ کام کر لیتے, یہ تو خدا کا کام ہے, مردوں کو زندہ کرنا اور پرندے بنانا. کہ اللہ کے حکم سے, کرنے والی ذات اللہ کی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو. عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا, جس زمانے میں آئے تھے, اس زمانے میں علم طب, میڈیکل سائنس کا بڑا زور تھا, اور لوگ اس فن پر ناز کرتے تھے. ہر مرض کا علاج, ہر مرض کا علاج. جس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے, اللہ اس زمانے میں نبی کو معجزہ بھی اسی جیسا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو ان کے زمانے میں کس چیز کا زور تھا؟ بھائی جادو بہت زوروں پہ تھا. جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ رسیوں کے اور لاٹھیوں کے سانپ بنا دیے تھے, اور پورے میدان بھر گیا تھا. لوگ دہشت زدہ ہو جائے اس کو دیکھ کر کے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا؟ عصا ڈالا, وہ بھی سانپ ہی تو بنا. اور جب وہ نگل گیا سارے جادوؤں کے رسی اور سانپ, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, تو سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. قرآن کہتا ہے جیسے لگتا کسی نے سجدے میں ان کو ڈال دیا ہو, یعنی غیر اختیاری طور پر مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر, اور پکار اٹھے آمنا برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. کہیں فرعون یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بھی اپنے آپ کو رب کہلاتے ہیں, ہم اس کے اوپر ایمان لائے. یہ لگا موسیٰ کے رب پر ایمان لائے, ہارون کے رب پر ایمان لائے. کیوں؟ یہ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے. وہ سمجھ گئے یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا, اور سب سے بڑا جادو تو ہم ہی نے دکھایا ہے. میری رسیاں, میری لاٹھیاں جو 70,000 گاڑیوں پر لائی گئی تھی, بیل گاڑیوں پر, یہ موسیٰ کا عصا ان سب کو اژدہا بن کے کھا گیا. وہ رسیاں بھی ختم ہیں, اور وہ صاحب وہ لاٹھیاں بھی غائب ہو گئیں, اژدہے بھی غائب ہو گئے, اور یہ لاٹھی کی لاٹھی. یہ جادو نہیں ہو سکتا. وہ فن کے ماہر تھے, فوراً سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو زمانہ تھا, اس زمانے میں کاہے کا زور تھا؟ میڈیکل سائنس, ہر مرض کا علاج. عیسیٰ علیہ السلام نے ان مریضوں کو اچھا کیا جن مریضوں کو اچھا کرنے سے اس زمانے کے اطباء عاجز تھے. کیا ہے وہ بیماریاں؟ چند بیماریاں. فرما ابری الاکمہ, اکمہ کو میں اچھا کر دیتا ہوں. اکمہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو اندھا ہو اور ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو. دنیا میں اندھا ہو جائے, اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے, آنکھوں میں روشنی آ سکتی ہے, لیکن ماں کے پیٹ سے جو آنکھوں کی روشنی سے محروم پیدا ہوا, اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں آتی. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور صاحب روشنی آ گئی. فرما والابرص, اور میں اچھا کر دیتا ہوں سفید داغ والے کو. ابرص کو ابرص کہتے ہیں جس کے جسم پر سفید داغ ہو جائے. یہ ایسی بیماری ہے, اس کا بھی علاج نہیں. آج اتنی ترقی کے باوجود بڑی مشکل سے کچھ ہوتا ہوگا, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تھا. فرما میں اچھا کر دیتا ہوں ابرص کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے, مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. اب صاحب چاہے جتنا ترقی کر لے کوئی, مگر مردے میں جان ڈال دے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردے زندہ کر کے دکھائے. کتنے؟ 4. کون کون؟
کہلے ایک تو عازر نام کا ان کا دوست تھا، اس کا انتقال ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے جنازہ روکا اور اس کے بعد پھونک ماری، قم باذن اللہ، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا مر گیا، تو اس بوڑھی عورت کو وہ بہت روئی، فریاد کیا اس نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم باذن اللہ، وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح عاشر تھا، عشر وصول کرنے والا، ٹیکس لینے والا، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب جلدی مرے تھے، زندہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ پرانا، بہت پرانا اگر کوئی ہو، اگر اسے زندہ کر دیں تو واقعی یہ سچے نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ گئے، اور وہ قبر تھی 4000 سال پرانی۔ کتنی پرانی تھی اسلم؟ کیا چیز؟ کس کی؟ ارے اب نہیں بتائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے، 4000 سال پرانے، اور قبر پہ کھڑے ہوا، قم باذن اللہ۔ وہ ایک دم سے قبر سے اٹھ کے کھڑے ہو، سر کے بال سفید۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے بال کیسے سفید ہیں؟ اس زمانے میں تو سفید ہوتے بھی نہیں تھے۔ بالوں کا سفید ہونا شروع سے نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے بال چاہے جتنے بڈھے ہو جائیں سفید نہیں ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، کہا ما ھذا یا ربی، اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا ھذہ وقار، یہ وقار ہے ابراہیم، اللہم زدنی وقارا، اللہ وقار میں اضافہ کر دے۔ تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو تم کیسے سفید ہو گئے؟ کہلے جب تم نے کہا قم باذن اللہ، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تو میں یہ سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ تو قیامت کی ہول، اس کی دہشت کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ پھر پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب موت آئی تھی آپ کو تو کیسا لگا تھا؟ کہلے یہ نہ پوچھئے، اس وقت جب موت آئی تھی تو میری حلق میں جو کڑواہٹ تھی، 4000 سال گزر گئے پھر بھی کہتے آج تک وہ کڑواہٹ باقی۔ ایسی ہوتی ہے موت، اور یہ ایسی منزل ہے جس سے سب کو گزر رہا۔ کسی نیک آدمی کی موت کے وقت تکلیف کو دیکھ کر آدمی کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اتنے نیک آدمی تھی، بتائیے جلدی جان بھی نہیں نکل رہی، کتنی پریشانی سے جان نکلی، لوگ کہنے لگتے ہیں۔ یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تمام نیکوں میں سب سے نیک جو ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا جب وفات آخر ہوا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایسی تکلیف تھی چادر اوڑھتے تھے اور پھر ہٹا دیتے تھے۔ ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، ام المومنین فرماتی ہیں اس میں ہاتھ ڈبوتے، چہرے پہ ملتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور موت بڑی سخت چیز ہے۔ کیا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختی کو آسان کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کی موت کے وقت یہ تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے یہ تمنا کرنا چھوڑ دیا کہ آسانی سے موت ہو جائے۔ کسی کی موت اگر آسانی سے ہو جاتی ہے مجھے اس کے اوپر کوئی رشک نہیں ہوتا کتنی اچھی موت ہوئی، کتنی اچھی نہیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ بڑا آدمی کون ہوگا؟ آپ کو تکلیف ہو رہی، تو اس لیے یہ بڑا عجیب وقت ہے۔ تو کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے؟ 4000 سال کے بعد بھی ابھی تک کڑواہٹ ہے۔ اللہ یہ وقت ہم سب کے لیے آسان فرمائے، یہاں تو گزرنا سب کو ہے۔ سورہ یاسین کی یہ خصوصیت ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ وقت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن سورہ یاسین جو ہے وہ ہر مشکل کے لیے ہے علاج۔ سورہ یاسین
مشکل کا علاج ہے، اور یہ مرنے کا وقت بڑا مشکل وقت ہے تو یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے خالی مرنے کے وقت ہی سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی خطرناک بیماری ہو گئی خدا نخواستہ، کوئی مشکل حالات پیدا ہو گئے، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، تو اس راستے کو حل کرنے کے لیے بھی سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ بہت بیمار ہے آدمی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اب سورہ یاسین جب پڑھنے لگے تو گھر والے کہیں ان کو دیکھیے بڑی جلدی ہے، ان کو ابھی سے سورہ یاسین شروع کر دی، یہ مارنا چاہتے ہیں لگتا۔ اور اگر مریض آدمی سن لے جو بیچارہ بیمار ہے تو اور پہلے ہی مر جائے دہشت کی وجہ سے، ارے اب تو نہیں بچے گی۔ سورہ یاسین پڑھی جا رہی۔ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ مردوں کے پاس کا مطلب یعنی جو لوگ قریب المرگ ہیں، جن کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، سورہ یاسین پڑھا کرو ان کے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کی روح پرواز، یہ تو عام معمول ہے پوری دنیا میں، سارے مسلمانوں کے وہاں یہ معمول ہے۔ ایسے وقت میں اخیر وقت میں کیا ہوتا ہے، سورہ یاسین پڑھی جاتی۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے جب مردوں کی زیارت کے لیے تم جایا کرو قبرستان تو وہاں سورہ یاسین پڑھ دیا کرو۔ زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ لیکن وہاں جانے کے بعد ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، ہنسی بھی ہو رہی ہے، تفریح بھی ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آتا جو قبرستان میں ہنستا ہے۔ یہ ہنسنے کی جگہ ہے، اس سے زیادہ عبرت کا مقام کیا ہوگا؟ وہاں جو لوگ ان کو سخت ضرورت ہے کاہے کی؟ ثواب کی، اور وہ سب ایسے ہیں، حدیث میں کہا گا کل غریق، جیسے ڈوبنے والا آدمی۔ جو آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو وہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی ادھر سے نکلے نہیں تاکہ ہم قاعدے سے ڈوب جائے۔ کوئی گزر رہا ہو ہاتھ پکڑ لے میرا۔ کہتے ہیں ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بہت۔ جیسے وہ انتظار کرتا کوئی نکال لے، ایسے ہر قبر میں لیٹا ہوا آدمی انتظار کرتا ہے کہ کوئی ثواب پہنچا دے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچانے سے پہنچتا ہی نہیں، چاہے جتنا قرآن پڑھو، چاہے جتنا قرآن پڑھواؤ، چاہے جتنا قرآن پڑھو، ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، دیکھے نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے؟ ارے نہیں دیکھو تو دیکھ لو گے، جو کہتے تراویح 20 نہ پڑھو 8 پڑھ لو۔ 3 طلاق کے بعد بھی ایک ہی طلاق ہوگی، 3 سموسے کھاؤ اور پیسے 1 کے دو، یہ 3 ہیں وہ تو 1 ہوتی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مردوں کے لیے اگر دعا کرو تو ٹھیک ہے، اگر صدقہ کرو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن پڑھ کے بخشو کو تو نہیں ملے گا۔ ان کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے یہاں کیا تھا، اب ان کے لیے کچھ نہیں۔ خود بھی نہیں اپنے مردوں کو پڑھ کے بخشتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ ان سے کہیے بھیا تم نہ بخشو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ ایک بزرگ ہے علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عالم کو دیکھا، ان کا نام تھا عز الدین السلام، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ قرآن پڑھ کے اگر بخشا جائے تو اس کا ثواب مردے کو نہیں پہنچتا۔ عز الدین عبد السلام کہتے میں نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا میں جو دنیا میں یہ فتویٰ دیا کرتا تھا، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد مجھے پتہ چلا جو مردوں کو مسلمان ثواب بخشتے ہیں قرآن پڑھ کر کے، وہ ثواب پہنچتا ہے۔ تو بھیا وہ اپنے مردوں کو نہ بخشیں، مگر ہمیں تو بخشنا چاہیے۔ تو کیا قبرستان میں آدمی جائے سورہ یاسین پڑھ دے اور جتنے دفن ہیں سب کو بخش دے۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا دل ہے۔ ایک روایت میں 10 قرآن کے برابر ہے۔ یہ قل واللہ شریف 3 مرتبہ ایک قرآن کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
تو انہوں نے کیا کہا؟ پرانے آدمی کو زندہ کرو تو پتہ چلے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کس کو زندہ کر دیا؟ حضرت۔ پھر کہنے لگے یہ تو تم نے زندہ کر دیا، کچھ اور نشانی دکھاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ ہم کھا کے کیا آئے آج گھر سے، اور گھر میں ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی بتا دیا۔ قرآن کیا کر کیا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کاہے کی کہ میں سچا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نبی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ کافی ہے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اس کا نام توریت ہے۔ سچے نبی کی پہچان، ہر سچا نبی پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے، پہلے والے نبی کو کنڈم نہیں کرتا۔ اگر جھوٹا نبی ہے وہ اپنے پہلے والے نبیوں کی تصدیق نہیں کرے گا، ان کو کنڈم کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا کہا، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی توہین کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے شق القمر۔ شق القمر کا مطلب چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کافروں نے دیکھا باقاعدہ دو ٹکڑے ہیں، مالابار کے راجہ نے دیکھا، اس نے اسلام بھی قبول کیا، مگر وہ کیا کہتا ہے قادیانی؟ وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے خالی چاند گرہن ہوا اور میرے لیے چاند سورج دونوں گرہن ہوئے۔ وہ چاند دو ٹکڑے ہونے کو گرہن کہہ رہا ہے۔ اتنا گھامڑ قسم کا آدمی، بدعقل، بتائیے کہیں ایسا آدمی نبی ہوتا ہے؟ تو فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتا ہوں، سچا بناتا ہوں اس کتاب کو جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے حلال کر دوں وہ بعض چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ چیزیں حلال ہمیشہ سے تھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے حرام ہیں اور ہمیشہ حرام رہیں گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اولاد کو قتل کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یتیم کا مال کھانا ہے، ناانصافی کرنا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، 9 چیزیں ہیں جو ہر پیغمبر کی شریعت میں حرام رہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کرے وہ بعض چیزیں میں تمہارے لیے حلال کر دوں جو حرام تھی۔ یہ مطلب نہیں جو ہمیشہ سے حرام تھی، نہیں، کچھ چیزیں ایسی تھی جو پہلے بھی حلال تھیں، بعد میں بھی حلال ہوئیں، خالی یہودیوں کو اوپر حرام کی گئی تھی۔ اس لیے یہودی قوم دنیا کے نقشے پہ سب سے خبیث اور بدترین قوم ہے۔ اس کی شرارتوں کی وجہ سے سزا کے طور پر کچھ چیزیں اس کے اوپر حرام کر دی گئیں۔ ان میں کیا ہے؟ چربی، ان میں کیا ہے؟ کل ذی ظفر، ناخن والے، مچھلی، یہ چیزیں حرام کر دی۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان میں سے بعض چیزیں حلال کر دوں، یعنی آسان شریعت لے کر کے آیا ہوں، اور حضور پاک علیہ السلام کی شریعت تمام پیغمبروں کی شریعت سے زیادہ آسان ہے۔ فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی اپنی نبوت کی تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور دیکھو جب تم نے سمجھ لیا میں اللہ کا نبی ہوں، نشان بھی دیکھ لیے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مان لو۔ دیکھو میرا کہنا کیا ہے؟ کرسمس منانے والے عیسیٰ کی تعلیم نہیں جانتے، قرآن عیسیٰ کی تعلیم بتا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ میرا کہنا کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، وہ میرا باپ نہیں ہے، میں خدا نہیں ہوں،
میں خدائی کا حصے دار نہیں ہوں. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بتایا، اور یہ راستہ امت مسلمہ کا راستہ ہے، عیسائیوں کا راستہ نہیں ہے. اگر وہ سچی تعلیمات چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں، اور واقعی جو عیسائی قرآن کی تعلیم پڑھ لیتے ہیں تو ان کے ذہن روشن ہو جاتے ہیں، اور عیسائی زیادہ تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں یہودیوں کے مقابلے. یہودیوں کے دل بڑے سخت ہیں، وہ جلدی ایمان نہیں لاتے، عیسائی لاتے، بشرطے کہ قرآن کو پڑھیں، اور جو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. آج اس دور میں بھی مسلمان ہو رہے ہیں. فلسطین کے حالات دیکھ کر، مظلوم فلسطین کے لوگ جا نہیں رہے. انبیاء کی زمین ہے، میرا وطن ہے، ہم چاہے مر جائیں، بمباری کر دی جائے، شہید ہی تو ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، یہاں سے نہیں جائیں گے. اس جذبے کو دیکھ کر عیسائی قرآن پڑھ رہے ہیں. آخر یہ چیز ان کے اندر آئی کہاں سے؟ کیا چیز ہے؟ دنیا کی کوئی قوم نہیں ٹھہر سکتی. یہ تھوڑے لوگ ہیں، مجاہدین ہیں، وہ تو مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایسا مقابلہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد. جو مظلوم ہے، بمباری ہو رہی، اپنی جگہ پہ جمع ہے، یہ بھی ایک نظیر اور مثال ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ پھر کیا ہوتا ہے، ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے جب کفر دھل جاتا ہے کافروں کا، اور قرآن سے یہودیوں کی یہودیت ختم، عیسائیوں کی عیسائیت ختم، مگر قرآن سے ہمارے گھروں کی بدعتیں، بولو کیا بات ہے؟ آخر کفر دھل سکتا ہے، شرک مٹ سکتا ہے، بدعتیں نہیں ختم ہو سکتی. وہاں کیوں ختم ہو رہا ہے؟ وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی سمجھتے ہیں. اور یہاں ہمارے وہاں تبرک کے طور پر رکھا ہوا ہے، کوئی مر نہ رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھ دی جائے. مکان بنائیں تو قرآن خوانی کرائے پہ بلا کے لوگوں کو کرا دیں، کرائے پہ بلا کے. مکان بنا، دکان ہو، یہی ہے بس. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہی نہیں کیا ہے. یہ تو دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے. زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب میں موجود. اگر ہم واقعی اس کو پڑھیں تو بدعتیں کیسے نہیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سچی عقیدت، محبت عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. محمد بلال بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. مونا بھائی کی اہلیہ اور محمد سعید اور محمد عراب کی والدہ، یہ سب بیمار، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہاں کے یحییٰ کے بڑے باپ محمد سراج کا انتقال ہو گیا. یحییٰ کے باپ محمد سراج کا انتقال ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بشرا کے لیے امت، ان کو کیا ہوا پتہ نہیں، انگلش میں لکھا ہوا. بشرا عزیز کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ مظاہر العلوم سہارنپور جو بہت بڑا ادارہ ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، اس میں پڑھاتے تھے. مولانا احمد مرتضیٰ، حدیث کا سبق. ان کا پرسوں انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو اللہ عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ بری فرما دے. اے اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں،
ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی اور دنیا کی تمام مدارس، مساجد، مکاتب، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے جو جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اللہ ان تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ جو شہید ہوئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بچے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی کفالت کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو ظالم مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اللہ تجھے ہر چیز کی خبر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ان ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو دنیا میں ہم سب کے سامنے ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے، ان کی صفوں میں انتشار برپا کر دے۔ اے اللہ ان کی قوت کو پاش پاش کر دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔